قربانی کی فضیلت، اہمیت اور قربانی کے چند مسائل آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا تاکہ عام مسلمان تک جو اہمیت، فضیلت اور مسائل سے واقف نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس کا جواب بھی مل جائے۔ اس لیے آج کا یہ موضوع منتخب کیا گیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرا سینہ اپنے علم کے نور سے کھول دے اور آپ سب احباب کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے حبیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ بے نام و نشان اور ابتر رہے گا۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دے رہا ہے اور نبی کے ذریعے سے اپنے جتنے بھی ماننے والے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے۔ کیا نماز پڑھنی ہے تو اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے، اور قربانی کرنی ہے تو اپنے، بولیے، اپنے رب کے لیے کرنی ہے۔ یہ جملہ بول کے اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو سارے خیالات یا گمان یا اپنے تائیں سوچیں ہم نے اپنے ذہن میں پیدا کی ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ نہ گوشت کے لیے، نہ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، نہ محلے داروں کو بتانے کے لیے، اور نہ ہی اپنے فریزر بھرنے کے لیے قربانی کرنی ہے، بلکہ قربانی کرنی ہے تو کس کے لیے؟ بولیے، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قربانی صرف حضور کی امت پر ہی لازم ہے یا اس سے پہلے بھی امتوں پر لازم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لاریب کتاب کے اندر اس حوالے سے فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ چپایوں کے مخصوص جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا، یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ قربانی ہر امت کے لیے مشروع تھی، یہ ہر امت کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہر جانور کی قربانی نہیں ہے، مخصوص جانور ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دی ہے۔ اور تیسری اس آیت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب قربانی کرنی ہے تو اللہ کے نام پر کرنی ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، اس کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر قربانی، بولیے، قربانی نہیں کرنی۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربانی کرتے۔ تو یہ آیت اس حوالے سے بتا رہی ہے کہ جو بھی شخص بتوں کے نام پر قربانی کرے گا، قربانی کرتے ہوئے کہے گا جی میں فلاں بت کے نام پر یہ قربانی کر رہا ہوں، تو وہ قربانی کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی، حرام ہو گئی۔ اسی طرح ایک مسلمان قربانی کرتے ہوئے کہتا ہے جی اے ویکھو جی میں قربانی کرنے لگا جی غوث پاک دے نام دی قربانی، غوث پاک کا نام لے لیا، غیر اللہ کا نام لیا، تو قربانی کیا ہوگی؟ حرام ہو گئی۔ قربانی کس کے لیے کرنی ہے؟ بولیے، اللہ کے لیے۔ ہاں یہاں پر ایک مسئلہ بطور اہل سنت کا نمائندہ ہوتے ہوئے بات واضح کرتا جاؤں، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے تو بالکل ہی ناجائز قرار دی۔ جو ناجائز ہے وہ بالکل ناجائز ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، وہ بتاؤں گا وہ کیا ہے، وہ بھی بات سن لیں۔ غیر اللہ کے نام پر قربانی نہیں کرنی، ہاں ایصال ثواب اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے قربانی کی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے قربانی کی جائے، اور کہا جائے کہ 11ویں کے لنگر کے لیے میں نے یہ قربانی دی ہے، اللہ تبارک و تعالی میری یہ قربانی قبول فرمائے۔ تو قربانی قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ حق یہ ہے کہ اس وقت ذبح کے وقت بھی کس کا نام لیا جائے؟ اللہ کا نام لیا جائے، اس لیے کہ جو غیر اللہ کا نام لیتا ہے وہ شرک کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ بولیے، حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی۔ اور پھر دوسری بات، قربانی شعائر اللہ میں سے ہے۔ شعائر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ اور اس کا مطلب بھی یہ ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے، کہ جسے دیکھ کر کوئی چیز یاد آ جائے، اللہ کی قدرت یاد آ جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شعائر اللہ، اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی شعائر اللہ اپنی نشانیاں ذکر کی ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ قربانی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جو قربانی کر رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ تو آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے یہی سوال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ حضور کے صحابہ نے حضور سے سوال کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ بھی سماعت کیجئے۔ فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سنت کس کی ہے؟ بولیے حضرت، حالانکہ ہمارے نبی نے بھی قربانیاں کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے یہ حدیث پاک مری ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں آپ نے قیام فرمایا اور 10 سال ہی میرے نبی نے قربانی دی ہے۔ تو سنت تو ہمارے نبی کی بھی ہے، لیکن حضور نے اپنے جد کی طرف اسے منسوب فرمایا، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کن کی سنت ہے؟ بولیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر حالانکہ یہی قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، حابیل قابیل والی قربانی وہاں سے شروع ہوئی اور حضور کی امت تک اللہ تبارک و تعالی نے اسے جاری فرما دیا، رکی نہیں۔ ہر نبی کی امت میں یہ عمل مشروع رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی میں خاص طور پر جس قربانی کو قبول فرمایا ہے وہ کس کی قربانی ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے۔ اللہ، اس کا ذکر میں نے پچھلی تقریر میں کیا تھا، لہذا وضاحت کی ضرورت نہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کو قبول فرمایا اور قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہر زبان پر جاری فرما دیا۔ جب بھی یہ موقع آتا ہے ہر زبان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے۔ تو کسی بھی شخصیت کا ذکر اس انداز میں کیا جانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا ہے بلکہ اللہ نے انہیں اپنا مقام، اپنی بارگاہ کا مقام خاص بھی عطا فرمایا ہے، مقام قرب عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو قرآن میں بھی حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور حج کا جب مہینہ آتا ہے حاجی جب وہاں پر مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں جاتا ہے قدم قدم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقام خاص ہے جو اللہ نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام،
فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب ظاہر ہے ہر بندہ جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اجر بھی دیکھتا ہے۔ مثلا کوئی کاروبار کر رہا ہوتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے بھائی نفع کتنا ہونا ہے، پہلے تو بندہ یہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح عبادات میں بھی جب بندہ کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو پہلے پوچھتا ہے علماء سے کہ قاری صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ تو اجر و ثواب کا جب بندے کو پتہ چل جائے تو اس کے خشوع و خضوع میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی دلچسپی بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے بھی یہی سوال کیا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے لیے اس قربانی میں کتنا اجر رکھ دیا گیا ہے، اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ ماشاءاللہ سارے سمجھدار بیٹھے ہو، بکرا ہو یا چھترا ہو یا گائے ہو، کوئی بھی ذہین سے ذہین ترین شخص بھی کوئی بھی اٹھ کے یہ بتا دے کہ ایک بندہ جب بکرے کے بالوں کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، اس کی کھال کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، یا گائے کی کھال کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، یا بھیڑ یا دمبے کی کھال پر ہاتھ رکھتا ہے، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جو گن کے بتائے کہ بھائی اس ہاتھ کے نیچے کتنے بال ہیں جی؟ تو یہ بات میرے نبی نے کیوں فرمائی کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرما رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بال جو کہ انسان گن نہیں سکتا، اس کی گنتی شمار میں نہیں آ سکتی، اسی طرح جو بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کرتا ہے، اللہ اسے بے حساب و کتاب اجر عطا فرماتا ہے، اتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ وہ شمار میں آتا ہی نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ نے جب یہ سنا کہ میرے نبی فرما رہے ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی مل رہی ہے، حضور کے صحابہ نے ہماری رہنمائی کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک اور سوال حضور کی بارگاہ میں رکھ دیا، عرض کی قالوا فصوفو یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ہر بال سے مراد کیا اون کا بھی ہر بال ہے؟ ظاہر ہے اون جتے گنجل ہی پے ہوندے نے، ہیں جی، او دا کوئی وال سیدھا نہیں ہوندا، بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا بلکہ سیدھا بھی نہیں کر سکتا، اس قدر زیادہ بال ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے ایک اور خوشخبری عنایت فرما دی، میرے نبی نے فرمایا ہاں اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ ایک نیکی عطا فرمائے گا۔
میں اس کے حوالے سے اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے قصیدہ نور کا ایک شعر اپنے اور آپ کے ذوق کے لیے پڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے اور بلندوان اللہ کو سبحان اللہ، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور بلندوان اللہ کو سبحان اللہ، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، کیوں کہ نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا۔ حضرات محترم، کوئی بھی شے دینے والا دیتا رہتا ہے اور لینے والا لیتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ میں قربان جاؤں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عشق پر فرمایا، جو حضور کی بارگاہ میں آنے والا غلام ہے، نہ اس کے لینے میں کوئی کمی آتی ہے، نہ سرکار کے دینے میں کوئی کمی آتی ہے۔ اس واسطے پھر سنو کہ نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی ہے، اور لوگوں سن لو، دین والا خدا ہے تے ونڈن والا سونا محمد مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضور عطا فرما رہے نے تے امتی لیندے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے موقع نے کہ حضور علیہ السلام نے کرم فرمایا، ساڑھے جے گناہ گاراں دا بھلا فرمایا، تے سانو ہلے بھی سمجھ نہیں آیا کہ سرکار نے ساڑھے تے کنا کرم فرمایا۔ بلند آواز بول سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایک بندہ اگر دمبا کرتا ہے، بھیڑ کرتا ہے، جی چھترا کرتا ہے، تو اس کے اوپر جو جت ہوتی ہے، اون ہوتی ہے، اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے یہ بھی سن لو کہ عید والے دن، بقرہ عید جسے یوم الذبح، ذبح والا دن، قربانی والا دن بھی کہا جاتا ہے، اس دن ایک بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے جی میں 1,00,000 روپیہ رائے خدا دے دیتا تو میری قربانی ہو گئی۔ فرمایا وہ دی قربانی، بولو وہ دی قربانی نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی والے دن
ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کی راہ میں خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو محبوب ترین عمل لگتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں جانور کا خون بہانا، احراق الدم، حدیث کے لفظ ہیں۔ فرمایا یہی جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ فرمایا یہی جانور اللہ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اور ظاہر ہے جب جانور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ پوچھے گا بھئی تجھے کس نے قربان کیا؟ تے مینو دسو پھر جنہاں نے اللہ دی راہ قربانی کیتی ہوئے گی انہاں دا نام نہیں آوے گا؟ بلند آواز بولنا سبحان اللہ۔ ایک نیکی مجسم حالت میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گی، یا اللہ اس نے مجھے تیری راہ میں قربان کیا، اس کا ثبوت لے کر میں تیری بارگاہ میں آ گئی ہوں۔ اس نے ہاتھ میں جناب قربی پکڑے ہوئے ہیں جی، اور بال بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، خون بھی اس کو لگا ہوا ہے، ہر لحاظ سے وہ پوری قربانی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کی ہوگی تو وہ قربانی جنت کی سواری بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ گرنے سے پہلے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو تمہارے اندر کا تقوی اور نیت ہے اس سے اللہ واقف ہے، اللہ بخوبی واقف ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ جو سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں اس سے وہ اللہ اچھی طرح واقف ہے، وہ علیم ہے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اسے پہلے قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اسی حدیث پاک کے آخر میں فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا لہذا قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کیا کرو۔ خوشی ہوندی کہ نہیں ہیں جی؟ انہاں لوگوں کو پوچھو جنہوں نے 6 مہینے پہلے ہی پالے نے، تو وہ جانور ایسے ہوتا ہے جیسے گھر کا ایک فرد ہے۔ ہاں جی، کس لیے لے کر آتے؟ اللہ کا مہمان ہے کہ اسے ہم نے راہ خدا میں قربان کرنا ہے۔ وہ اس کو جب چلتا پھرتا دیکھتے ہو کہتے ہیں جی وہ تو ہماری چارپائی کے اوپر آ کے سو جاتا تھا، ہیں جی، یہی باتیں سننے کو ملتی ہے نا۔ وہ جناب ہم بس ایسے کرتے تھے، ہمارے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ تو جانور کے ساتھ بندے کو پیار ہو جاتا ہے، تو جب پیاری چیز راہ خدا میں قربان کی جائے، مجھے بتاؤ وہ رب خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی تو قربانی ہے۔ قربانی یہی ہے، اپنا خوبصورت مال اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 2 چتکبرے، یعنی سیاہ اور سفید رنگ کے 2 مینڈے
اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کیا کرتے. حضرت انس رضی اللہ تعالی اس حدیث پاک کے راوی ہیں. قال دحى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکبشین املحین قرنین ذبحہما بیدہ. حضور علیہ السلام ہر سال 2 چتکبرے موٹے تازے سینگوں والے مینڈے اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا ذبحہما بیدہ. حضور علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے قربان کیا کرتے تھے. یہ بھی میرے بھائیوں کو تلاش ہوتی ہے. قاری صاحب ملن گے تھے، پھر قاری صاحب بلاؤ جناب، قاری صاحب آن گے تھے ذبح ہوئے گا، ورنہ ہمیں شام ہو جائے ذبح نہیں کرنا. نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے. حضور علیہ السلام باقاعدہ اپنا یہ جو بھار ہے اس کی گردن کے اوپر رکھتے اور اسے اپنے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام ذبح فرمایا کرتے تھے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ حضور علیہ السلام 2 مینڈے چتکبرے سینگوں والے موٹے تازے اور خسی جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا کرتے تھے. تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ خسی جانور یہ عام جانور سے افضل ہے. عام جانور سے کیا ہے؟ مسئلہ عرض کر رہا ہوں، عام جانور سے کیا ہے؟ افضل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا جانور جو خسی نہیں ہوا وہ نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن خسی جانور کیا ہے؟ افضل ہے. قربانی کس پر واجب ہے یہ بھی بات سماعت فرما لیں. اب کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ پچھلے جمعے میں نے جو بات عرض کی تھی وہ بھی پوری ہو جائے اور آپ کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے. قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے. صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ کہ جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ والے بندے کے لیے 1 سال اس پر گزرنا ضروری ہے. یعنی ایک بندے کے پاس اگر قربانی کے جانور کے پیسے آ جائیں اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہوں، یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، اس کی ضرورت سے زائد ہوں، پھر وہ اس کے پاس پیسے آ جائیں، اب وہ انتظار نہیں کرے گا کہ 1 سال گزرے تب جا کر میرے اوپر قربانی لازم ہوگی. زکوٰۃ میں تو ایسا ہے، قربانی میں ایسا نہیں ہے. قربانی میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اس لیے ایک بندے پر اگر عید کے تیسرے دن مغرب سے پہلے ایک بندے کے پاس پیسے آ گئے ہیں تو اس کے لیے قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر نہیں کرے گا تو حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے تحت آئے گا. فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. فرمایا جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر ایک بندے کے پاس عید کے تیسرے دن بھی پیسے آ جاتے ہیں تو اس پر قربانی کیا ہو جائے گی؟ بولیے، واجب ہو جائے گی. مسلمان پر لازم ہے، کافر پر، مشرک پر، عیسائی پر یہ قربانی کیا ہے؟ لازم نہیں ہے. اسی طرح آزاد پر، آزاد بندہ، پہلے چونکہ غلاموں کا بھی دور ہوتا تھا تو غلام چونکہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہوتے تھے، اس لیے آزاد پر قربانی لازم ہے، غلام پر قربانی لازم نہیں ہے. صاحب نصاب جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا ہے. اسی طرح
مقیم پر قربانی لازم ہے، مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایک مسافر گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آ جائے تو اس کو بھی اس کے مطابق جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ تو اس لیے مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے، مقیم پر قربانی جو ہے وہ لازم ہے۔